بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ہمارا ٹاپک لینڈ ریونیو ایکٹ میں آج آربٹریشن کے اوپر ہوگا، جو چیپٹر 12 کو ڈیل کرتا ہے. اور اگر اس کے کل سیکشن کی بات کی جائے تو اس میں ٹوٹل 10 سیکشن ہیں جو آربٹریشن کو ڈیل کرتے ہیں. اس ٹاپک میں آج ہم پڑھیں گے کہ آخر آربٹریشن کیا ہوتی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اور اس کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے، اور اس کے اثرات یا نتائج کیا ہوتے ہیں، اس سے فریقین کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. اس کو اب ہم سیکشن وائز تفصیل سے پڑھیں گے. تو سب سے پہلے سیکشن 151 ہے، وہ بتاتا ہے کہ پاور ٹو ریفر آربٹریشن. آربٹریشن یعنی ثالثی کے لیے کس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ ثالثی کو مقرر کرے اور کن معاملات میں رہنمائی لی جا سکتی ہے. اب اس سیکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ پوائنٹ 1 میں اگر دیکھیں کہ جب کوئی ریونیو آفیسر فریقین کی رضامندی سے اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو کے تحت آتا ہے تو اس معاملے کے ان سب نے مل کر اس کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے. اور اگر پارٹیز کی یہ رضامندی ہے کہ وہ ڈسپیوٹ کو آربٹریشن میں دے دے تو پھر کیا ہوگا. اب پوائنٹ 2 کی اگر بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اسسٹنٹ کلیکٹر جو کم از کم فرسٹ گریڈ کا ہو وہ فریقین کی مرضی سے یا اس کی مرضی کے بغیر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس ڈسپیوٹ کو آربٹریشن میں بھیج سکتا ہے. اب نیچے وہ کن کن طریقے سے بھیجے گا وہ طریقے بتائے گا. پوائنٹ اے میں وہ کہتا ہے کہ ایسے معاملات جو کسی مثل یا کسی رجسٹر میں اندراج ہوتا ہو یا اس کی انٹری ہوئی ہو تو چیپٹر 6 کے تحت بھی آتا ہو. پوائنٹ بی میں وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اسیسمنٹ جو ہے وہ یا تو زمین تقسیم سے متعلق ہو یا کوئی بھی ہو جو سیکشن 67 کے تحت ہو. اور اگر پوائنٹ 6 سی میں اگر دیکھیں تو اگر ری اسیسمنٹ ہے یا کھاتہ ملکیت ہے، کھیت ہے یا دیگر حصہ محال ہے، وہ کچھ بھی ہے. اور پوائنٹ ڈی اگر دیکھیں تو اس کے مطابق اگر جائیداد کو دوبارہ تقسیم کیا جائے یا تقسیم کے طریقہ کار کے متعلق ہو تو اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی ہو تو ان تمام معاملات کے لیے آربٹریشن جو ہے وہ بھیج سکتا ہے. وہ جو ڈسپیوٹ ہوگا وہ اس ڈسپیوٹ کو کہاں بھیجے گا؟ آربٹریشن میں بھیج سکتا ہے. اب اگر ہم سیکشن 152 کی بات کریں، آرڈر آف ریفرنس اینڈ کنٹینٹس دیئر آف. سیکشن 152 میں وہ بتاتا ہے پوائنٹ 1 میں کہ حکم نامہ جو ہے سپردگی کا کیسے تیار کیا جائے گا، ریفرنس کیسے بنایا جائے گا. اب ریونیو آفیسر کے اختیارات کو بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس اختیارات کے تحت جو ریونیو آفیسر ہے اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی اگر ڈسپیوٹ ہے وہ آربٹریشن کے سپرد کرنے کے لیے فیصلے کے بعد حکم نامہ جو ہے سپردگی کا وہ تیار کرے گا. اب حکم نامہ سپردگی جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے یا ان سب کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں وہ مندرجہ ذیل بتاتا ہے. تو سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ وہ ٹائم فریم بھی طے کر سکتا ہے یا کر لے گا. جو بھی وہ ٹائم مقرر کرے گا، 1 ماہ 2 ماہ یا جتنا بھی وہ ٹائم مقرر کرتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ پارٹیز کی تعداد کو بھی بتائے گا. اور تعداد بتانے کے بعد جو ڈسپیوٹ پارٹیز کے درمیان میں ہے اس کو خلاصہ کی شکل دے کر آرڈر کر دے گا. اور وہ یہ جو تعداد بتائے گا وہ کم سے کم 2 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. وہ کم سے کم، اگر پوائنٹ 2 کی بات اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ کم سے کم 2 ایک ہو یا زیادہ سے زیادہ 2 سے زیادہ ایکسیڈ نہ ہو. اور پوائنٹ 3 کی اگر بات کریں تو اگر کسی ڈسپیوٹ میں کوئی بندہ بطور آربٹریٹر مقرر نہ کیا گیا ہو اور نہ ہی کوئی ایوارڈ بنایا گیا ہو تو ٹائم بھی گزر چکا ہو تو پھر ریونیو آفیسر کے پاس 2 اختیارات ہوں گے، یا تو ٹائم کو مزید بڑھا دے یا اس کو وہ منسوخ کر سکتا ہے. اس میں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے. اب اگر ہم سیکشن 153 کی بات کریں، نومینیشن آف آربٹریٹر، کہ آربٹریٹر کونسل کو کیسے نامزد کیا جائے گا. پوائنٹ 1 میں اگر ہم دیکھیں آربٹریٹر کونسل کو کیسے نامزد کیا جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ کو سولو کرنے کے لیے ریونیو آفیسر نے اپنے کسی حکم کے ذریعے کوئی ریفرنس جو ہے آربٹریٹر کی طرف بھیج دیا ہو تو ہر فریق کے لیے ضروری ہے
کہ وہ حکم کے مطابق اگر اس کو جتنے بھی بندوں کا کہا گیا ہے، خواہ وہ ایک بندہ ہو یا 2 بندے ہیں، وہ لوگوں کو نومینیٹ کرے گا اور اپنی طرف سے وہ ثالث مقرر کرے اور ان کی انٹری ریونیو آفیسر کو دے دے گا، اور ریونیو آفیسر جو ہے اپنی طرف سے ایک ثالث جو ہے مقرر کر دے گا۔ اب اگر پوائنٹ 2 کی بات کریں تو پوائنٹ 2 میں وہ بتاتا ہے کہ ریونیو آفیسر کے پاس جو اختیارات ہیں کسی شخص کو بطور ثالث نامزد کرنے کے لیے، اس کی نامزدگی کو منسوخ کر کے کوئی دوسرا بندہ بھی نامزد کروا سکتا ہے۔ تو جس بھی فریق کے بندے کی نامزدگی منسوخ ہوگی، مسترد ہوگی، تو پھر وہ مقررہ ٹائم کے اندر اندر اپنا نیا بندہ نامزد یعنی مقرر کرنے کا پابند ہوگا۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کے اوپر کوئی objection ہے وہ کسی وجہ سے منسوخ ہو گیا، تو پھر وہ نیا بندہ جو ہے وہ مقرر کروانے کا پابند ہوگا۔ اب اگر پوائنٹ 3 کی بات کریں تو یہ سب سیکشن 2 کے تحت اگر کسی شخص نے یا کسی فریق کو جو ثالث تھا، اس کی نامزدگی اگر منسوخ ہو گئی ہے اور اس کو حکم ہوا ہے کہ نیا بندہ بطور ثالث مقرر کرے، تو نئے ثالث کا جو نومینیشن آرڈر ہے وہ حتمی ہوگا۔ بس اس میں صرف یہی 3 پوائنٹ بتائے گئے تھے۔ اب اگر ہم سیکشن 154 کی بات کریں، 154 میں وہ کہتا ہے سبسٹیٹیوشن آف آربیٹریشن بائی پارٹیز۔ تو وہ نیا ثالث جو ہے جو آپ نے مقرر کیا ہے، ان میں سے اگر کوئی ثالث یعنی کوئی ثالث مقرر ہے، ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے یا پھر کوئی ثالث ان میں سے انکار کر دیتا ہے، وہ ثالث ہی نہیں بنتا، تو ایسا بندہ نومینیٹ کر دیا گیا ہو جس بندے کو اس ڈسپیوٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو، یعنی کہ وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ اس معاملے کو اچھے سے لک آفٹر کر سکے، یعنی متعلقہ فیلڈ سے وہ تعلق رکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کوئی فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ سیکشن 154 کے تحت وہ کوئی اور نیا ثالث مقرر کروا سکتے ہیں۔ تو آج اس لیکچر میں صرف اتنا ہی ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو باقی سیکشن بچیں گے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔